الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد سیقول السفہاء من الناس، کہیں گے ان قریب بے وقوف لوگوں میں سے، ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، کیا ہو گیا ان کو، کس چیز نے پھیر دیا ان کو ان کے قبلہ سے جس کی طرف یہ منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ اس آیت کا دراصل پس منظر سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جب ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو اللہ کی طرف سے یہ حکم آیا، اے میرے پیارے پیغمبر، اب آپ بیت اللہ سے رخ ہٹا کر بیت المقدس کی طرف رخ کر کے عبادت کرنا شروع کریں، بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا شروع کریں۔ چنانچہ اللہ کے نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام بیت المقدس کی طرف منہ کر کے انہوں نے نمازیں پڑھنا شروع کر دی، اور تقریباً 16-17 مہینے بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ رہا، اور کفار یہ اعتراض کرنا شروع کر دیا کفار نے کہ یہ کیسے نبی ہیں، مکہ مکرمہ میں تھے تو بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، اب مدینہ آ گئے ہیں تو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا شروع کر دی۔ تو اس پر اللہ رب العزت نے اس آیت کو اتارا، فرمایا سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، اے پیارے پیغمبر، قل للہ المشرق والمغرب، آپ ان سے کہہ دیجئے مشرق اور مغرب اللہ کے لیے ہے، شمال جنوب اللہ کے لیے ہے، اللہ رب العزت ہر جانب موجود ہے۔ فرمایا اللہ رب العزت کی مرضی، اللہ جس طرف کو قبلہ بنا دے، اللہ جس جہت میں منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دے دے۔ فرمایا تم کون ہوتے ہو اعتراض کرنے والے؟ میرے دوستو، نبی علیہ السلام پر اعتراض ہوا، اللہ رب العزت نے اس اعتراض کا جواب قرآن مجید کے اندر دیا، فرمایا قل للہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ رب العزت ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب، شمال اور جنوب، اللہ جس طرف منہ کر کے عبادت کرنے کا حکم دے دے۔ میرے دوستو، دوسرے سپارے کے اندر آگے چل کر ایک آیت آ رہی ہے، اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر مجھے اور آپ کو یہ پیغام دیا، فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، اللہ سے مدد طلب کرو نماز اور صبر کے ذریعے سے، ان اللہ مع الصابرین، فرمایا اللہ رب العزت صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اے ایمان والو، ہمیشہ اللہ رب العزت سے دو ہی راستے ہیں مدد طلب کرنے کے، فرمایا استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز اور صبر کے ذریعے سے اللہ سے مدد طلب کرو۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اس رکوع کے اندر آگے چل کر فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، فرمایا لوگو کیا تم ایمان لاؤ گے، ایمان لانے کے بعد تمہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ فرمایا نہیں، ہرگز نہیں، ہر وقت تمہیں آزمایا جائے گا۔ اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر یہ میسج دیا، یہ پیغام دیا، فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، فرمایا لوگو ہم تمہیں آزمائیں گے بھوک سے، ہم تمہیں آزمائیں گے، ہم تمہیں بھوک کے ذریعے سے آزمائیں گے، خوف کے ذریعے سے آزمائیں گے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور مال کے اندر کمی کر کے بھی تمہیں آزمائیں گے۔ فرمایا جو بندہ اس حالت کے اندر، جس بندے کا کلمہ یہ ہوا انا للہ، یہ سب کچھ اللہ ہی کے لیے ہے، سب کچھ اللہ کا ہے، وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، ہم بھی اللہ کی ملکیت میں ہیں، ایک دن ہم بھی اللہ کے پاس لوٹ کر جائیں گے۔ جس بندے کے یہ جملے ہوئے، پریشانی کے وقت، مشکل گھڑی کے اندر جس بندے کی زبان پر یہ جملے نکلے انا للہ و انا الیہ راجعون، اے اللہ یہ سب کچھ جو ہمارے پاس ہے یہ آپ ہی کی ملکیت میں ہے، آپ ہی اس کے مالک ہیں، اے اللہ آپ ہی کی طرف ہم لوٹ کر آئیں گے۔ میرے دوستو، یہ کلمات اللہ کو بہت پسند ہیں، اور فرمایا جس بندے کی مشکل گھڑی کے وقت زبان پر یہ جملے ہوئے، فرمایا وبشر الصابرین، خوشخبری ہے ایسے لوگوں کے لیے، چونکہ ان لوگوں نے اللہ رب العزت کے بھیجے ہوئے حالات پر صبر کیا۔ فرمایا اللہ رب العزت ان اللہ مع الصابرین، اللہ رب العزت صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور دوسرے سپارے کے اندر آگے اللہ رب العزت نے بتلایا، فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، ہم نے تمہارے اوپر رمضان المبارک کے روزوں کو فرض کیا، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر روزوں کو فرض کیا، لعلکم تتقون، فرمایا ان روزوں کو فرض کرنے کا مقصد یہ ہے، ان روزوں کو تمہیں بھیجنے کا، عطا کرنے کا مقصد یہ ہے، فرمایا لعلکم تتقون، لوگو تقوی اختیار کرنے والے بن جاؤ، متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ میرے دوستو، اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر جس عبادت کا بھی حکم دیا، اس عبادت کو حکم دینے کے بعد اللہ رب العزت نے آگے ارشاد فرمایا،
فرمایا لعلکم تتقون کہ تم تقوی اختیار کرو، تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ، اللہ رب العزت کے احکامات کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق پورا کرنے والے بن جاؤ۔ میرے دوستو آگے اللہ نے فرمایا ایام معدودات، یہ رمضان المبارک کے روزے گنتی کے چند دن ہیں، فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر۔ اللہ نے ہمارے لیے کتنی نرمی کی، اللہ نے ہمارے لیے کتنی آسانیاں پیدا کی۔ فرمایا تم میں سے جو مسافر ہو اور فرمایا تم میں سے جو مریض ہو اس کے لیے اس چیز کی اجازت ہے، اگر یہ سفر پر گیا ہوا ہے، سفر لمبا ہے۔ میرے دوستو سفر کے متعلق اللہ کے نبی نے فرمایا السفر قطعۃ من العذاب، سفر عذاب کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے۔ میرے دوستو فرمایا جو بندہ مسافر ہو اور اس کا سفر شرعی ہو، فرمایا اس کے لیے اس چیز کی اجازت ہے کہ سفر کی مشقت کو سامنے رکھتے ہوئے یہ روزے کو چھوڑ دے، اگر مؤخر کرنا چاہے فرمایا جب یہ بندہ گھر آ جائے اس وقت روزے کو رکھ لے۔ اور فرمایا جو بندہ مریض ہو اور مرض کی حالت میں یہ بندہ روزہ نہیں رکھ سکتا، اس کا اگر روزہ رکھے گا تو تکلیف کے اندر اضافہ ہو جائے گا، تو فرمایا اس کے لیے بھی اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ یہ اس وقت روزہ رکھے جب یہ تندرست ہو جائے۔ اللہ نے کتنی نرمیاں کی، اللہ نے کتنی آسانیاں پیدا کی، اللہ نے ہمیں کتنے ریلیف عطا فرمائے۔ میرے دوستو اس رکوع کے اندر اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت کو بیان فرمایا، اور اسی رکوع کے اندر آگے چل کر اللہ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ میرے دوستو وَإِذَا سَأَلَكَ، جب سَأَلَكَ پوچھیں عبادی میرے بندوں میں سے عنی میرے متعلق فإنی قریب، آپ کہہ دیجئے میں قریب ہوں۔ میرے دوستو یہ آیت دراصل ایک سوال کا جواب ہے۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا این ربنا، اے اللہ کے نبی ہمارا رب کہاں ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام خاموش ہوئے۔ جب نبی علیہ السلام خاموش ہوئے تو اللہ نے حضرت جبرائیل کو بھیجا، حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام یہ آیت لے کر کے آئے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ فرمایا آپ سے میرے بندے میرے متعلق پوچھ رہے ہیں، آپ کہہ دیجئے عنی فإنی قریب، میں تو بالکل قریب ہوں۔ اور قرآن مجید کے ایک اور موقع پر اللہ رب العزت نے فرمایا اور بتلایا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کچھ لوگ آئے، آ کر کہنے لگے اے اللہ کے نبی آپ کہتے ہو اللہ پر ایمان لے آؤ، ہم اللہ پر ایمان لے آتے ہیں، اے اللہ